محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، پلان بنایا ہے مجھے مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ ملک میں ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کے جاتے، انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، شہید ارشد شریف کو فرمائشی تھریٹ لیٹر جاری کروا کر ملک سے باہر بھجوایا گیا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی منتر۔ ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کے جاتے، اس لیے وہ جانے پہ تیار نہیں تھے، انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں، ایک فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری کروایا۔ رانا ثنا کے دعوے کے برعکس کے پی حکومت کا تھریٹ الرٹ 8 اگست کو جاری ہوا۔ ارشد شریف نے تو 12 جولائی کو صدر مملکت کو خط لکھا تھا، جس میں خود کو لاحق خطرات کا ذکر کیا تھا۔ ارشد شریف نے لکھا کہ ان کی زندگی اور آزادی کو خطرات لاحق ہیں، کچھ عناصر انہیں اور چند دیگر صحافیوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر عارف الوی نے اس خط کی تصدیق ارشد شریف کی شہادت کے بعد ان کی والدہ سے ملاقات میں بھی کی۔ My request, he has written a letter to you. What action was taken? اس نے خط لکھا، اچھا لمبا خط لکھا۔ میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی، مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفکر ہے حکومت۔ شہید ارشد شریف نے 12 جولائی کو ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا۔ اس خط میں بھی انہی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ ارشد شریف کے خلاف مختلف شہروں میں 16 FIRs بھی درج کی گئی تھی۔ محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، پلان بنایا ہے مجھے مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے۔ ارشد شریف نے 12 جولائی کو خط لکھا اور 10 اگست کو ملک چھوڑا۔ اس دوران وزارت داخلہ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ رانا ثنا صاحب کچھ تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ارشد شریف کو ملک میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 8 اگست کو ایک فرمائشی تھریٹ لیٹر جاری کر کے انہیں ملک سے باہر بھیجوایا گیا، جبکہ شہید ارشد شریف نے تھریٹ لیٹر سے تقریباً 1 ماہ پہلے 12 جولائی کو صدر مملکت عارف الوی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھ کر خود کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا۔ محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، پلان بنایا ہے مجھے مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ ملک میں ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کے جاتے، انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، شہید ارشد شریف کو فرمائشی تھریٹ لیٹر جاری کروا کر ملک سے باہر بھجوایا گیا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی منتر۔ ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کے جاتے، اس لیے وہ جانے پہ تیار نہیں تھے، انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں، ایک فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری کروایا۔ رانا ثنا کے دعوے کے برعکس کے پی حکومت کا تھریٹ الرٹ 8 اگست کو جاری ہوا۔ ارشد شریف نے تو 12 جولائی کو صدر مملکت کو خط لکھا تھا، جس میں خود کو لاحق خطرات کا ذکر کیا تھا۔ ارشد شریف نے لکھا کہ ان کی زندگی اور آزادی کو خطرات لاحق ہیں، کچھ عناصر انہیں اور چند دیگر صحافیوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر عارف الوی نے اس خط کی تصدیق ارشد شریف کی شہادت کے بعد ان کی والدہ سے ملاقات میں بھی کی۔ My request, he has written a letter to you. What action was taken? اس نے خط لکھا، اچھا لمبا خط لکھا۔ میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی،
मगर ये कि मुझे कम्युनिकेट ये किया गया कि जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी के हवाले से तफक्कुर है हुकूमत। शहीद अरशद शरीफ ने 12 जुलाई को एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा। इस खत में भी इन्हीं खदशात का इजहार किया गया। अरशद शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 16 FIRs भी दर्ज की गई थी। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैंने भी आपको एक खत लिखा था, प्लान बनाया है मुझे मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये खत आपको भेजा था और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए। अरशद शरीफ ने 12 जुलाई को खत लिखा और 10 अगस्त को मुल्क छोड़ा। इस दौरान वजारत दाखिला ने क्या इक़दाम उठाए? राना सना साहब कुछ तफसील बताना पसंद करेंगे?